سب سے پہلے ایک پروٹون کاربن 12 نیوکلس کے ساتھ ٹکراتا ہے، جس کے نتیجے میں نائٹروجن 13 بنتی ہے، پھر کاربن 13، پھر نائٹروجن 14، پھر آکسیجن 15، نائٹروجن 15 اور بالآخر کاربن 12۔ اس کا نیٹ ایفیکٹ تو یہ ہے کہ 4 پروٹون پھر الفا پارٹیکل اور پوزیٹرون اور انرجی نیوٹرینوز وغیرہ اس کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر ادھر کاربن کا ہونا اشد ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ری ایکشن آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس کو ہم کیٹلائزڈ ری ایکشن کہتے ہیں، مطلب یہ کہ کاربن جتنا پہلے تھا اتنا ہی بعد میں رہتا ہے، مگر اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ری ایکشن آگے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر سورج اسی رفتار پر ہائیڈروجن کنزیوم کرتا رہا تو یہ تقریباً 10 ارب سال تک آگے چل سکتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اب تقریباً 5 یا 5.5 ارب سال باقی ہیں۔ یہاں جو ری ایکشن ایفیشنسی ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً 0.008 ہے، جس کا مطلب ہے 0.8%۔ یہاں ری ایکشن ایفیشنسی 100% اس واسطے نہیں ہو سکتی کہ 4 پروٹونز بالآخر ایک الفا پارٹیکل میں تبدیل ہوتے ہیں اور الفا پارٹیکل بھاری ہوتا ہے، ہاں 4 پروٹون سے تھوڑا سا زیادہ ہلکا ہے، مگر یہاں ٹوٹل کنورژن آف ماس انٹو انرجی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر ایک الیکٹران اور پوزیٹران آپس میں ٹکرائیں تو یہاں کوئی میٹر، کوئی مادہ نہیں بچتا، صرف توانائی ہی توانائی ہوتی ہے جو فوٹونز کی صورت میں باہر جاتی۔ اب چلیے میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہاں نیوکلیئر ری ایکشن ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں گرمی پیدا ہو رہی ہے، گرمی کی وجہ سے گیس کا پریشر بے انتہا زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس پریشر کو کوئی اور چیز کاؤنٹر ایکٹ کرتی ہے اور وہ ہے گریوٹی۔ تو اگر آپ ایک سرفیس لیں تو اس سرفیس کے اوپر اب چلیے یہ حساب لگاتے ہیں کہ کون کون سی فورسز عمل کرتی ہیں۔ یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرفیس کے اوپر مختلف فورسز عمل کر رہی ہیں۔ اوپر پریشر فرام گیسز ابو دا سلیب دکھایا گیا، نیچے پریشر فرام گیسز بلو دا سلیب۔ اب چلیے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اگر یہ کوئی سا سرفیس ہے جو ہم نے خود اپنے طور پر سورج کے اندر امیجن کیا ہے، تو اس کے اوپر جو گیس کا وزن ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور نیچے پریشر اوپر کی طرف ہے، چنانچہ اس سلیب کے اوپر ڈفرنس آف 2 پریشرز ہوگا۔ دوسری طرف اس سلیب کو اگر آپ لیں تو اس کا کوئی وزن بنتا ہے، کوئی ماس بنتا ہے، اور ماس ہمیشہ نیچے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے کشش ثقل کی وجہ سے۔ چنانچہ ادھر ان مختلف فورسز میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک ایکویلیبریم ہے جس کا اب ہم حساب لگائیں گے۔ اس ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر گریوٹی اندر کی طرف عمل کر رہی ہے جبکہ پریشر باہر کی طرف۔ تو ایک سمجھ لیجئے کہ رسک کشی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہاں پریشر سورج کو باہر کی طرف دھکیل رہا ہے جبکہ کشش ثقل اس کو سکیڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب یہ دونوں برابر ہوں گے تبھی یہاں ایکویلیبریم کی صورتحال پیدا ہو سکے گی۔ اب اس کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک پتلی سی شیل بنائیے جو مرکز کے گرد ہے اور اس کی موٹائی dr دکھائی گئی ہے۔ اس کے اندر کثافت رو آف r ہے، یعنی کہ دا ڈینسٹی از رو آف r، اور اس کا فاصلہ مرکز سے r ہے۔ اب چلیے ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس کے اوپر کل کتنی فورس عمل کرتی ہے پریشر کی وجہ سے اور کشش ثقل کی وجہ سے۔ اس کے اندر جو مادہ ہے اس کا حجم ہے 4 پائی r اسکوئرڈ، یہ سرفیس ایریا بنا، ملٹیپلائڈ بائی ڈی آر اس کی موٹائی ہے، تو والیوم از 4 پائی r اسکوئرڈ انٹو ڈی آر، لہذا اس پتلی سی شیل کا ماس بنا رو آف r انٹو 4 پائی r اسکوئرڈ ڈی آر،
اور اس پر جو فورس عمل کرتی ہے وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو G یعنی کہ نیوٹنز گریویٹیشنل کانسٹنٹ انٹو ایم آف آر ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوئر سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا. اب یہاں پر ایم آف آر کیا ہے؟ اٹ از دا ٹوٹل ماس آف دا سن اپ ٹو ڈسٹینس آر. ظاہر ہے کہ سورج کا ماس تو ایک فکسڈ ہے، لیکن جب آپ اس سے نیچے جاتے ہیں اور ایک دائرہ بناتے ہیں، ایک شیل بناتے ہیں، تو اس شیل کے اندر جو ماس ہے اس کو میں نے یہاں پر ایم آف آر کہا ہے. ایم آف آر کو آپ لکھ سکتے ہیں ایز دی انٹیگرل آف 4 پائی آر اسکوئر ڈی آر انٹو رو آف آر انٹیگریٹڈ فرام 0 ٹو آر. اب چلیے ہم حساب لگاتے ہیں کہ ایکولیبریم کس صورت میں پیدا ہوتی ہے. کشش ثقل کی مقدار ڈی ایف ہے جو مائنس جی ایم آف آر ٹائمس رو آف آر انٹو 4 پائی آر اسکوئر ڈی آر ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوئرڈ کے برابر ہے. یہاں پر مائنس سائن اس واسطے کہ یہ اندر کی طرف ہے، اور میں یہ پھر دہراتا ہوں، دس از جی انٹو ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوئرڈ. گویا کہ یہ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ہے. اچھا، تو ایک طرف یہ قوت ہے، دوسری طرف اب گیس کا دباؤ ہے جو باہر کی طرف ہے، اور اگر کشش ثقل نہ ہوتی تو یہ سورج پھٹ پڑتا. ان دونوں کو اب ہم برابر کرتے ہیں. ڈی ایف جو گیس کا پریشر ہے دیٹ از اکول ٹو ڈی پی از دا ڈفرنس ان پریشرز بٹوین دی اپر اینڈ لوور پارٹس انٹو دا ایریا، اور ایریا ہے 4 پائی آر اسکوئرڈ. چنانچہ اب یہاں سے ہمیں ایک اکویژن ملتی ہے ڈی پی بائی ڈی آر از اکول ٹو مائنس جی ایم آف آر انٹو رو آف آر ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوئرڈ. یہ ایک بڑی بنیادی اکویژن ہے اس واسطے کہ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پریشر ڈسٹینس کے ساتھ کس طرح سے بدلتا ہے. تو اگر ڈی پی بائی ڈی آر ہمیں معلوم ہو تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ پریشر مختلف جگہوں پر کتنا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سورج کی بالائی تہہ پر پریشر 0 ہے، اور وہ اس واسطے کہ اس سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ یہ ہمیں ایک انیشل کنڈیشن معلوم ہے. اب رو آف آر جاننا ضروری ہے، تبھی آپ اس ایکویشن کو حل کر سکتے ہیں. رو آف آر کیا ہے؟ دیٹ از دی ڈینسٹی ایٹ ڈفرنٹ ویلوز آف آر. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ مختلف گہرائیوں پر کثافت کی قیمت کتنی ہے؟ اب چلیے فی الحال میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد دوں گا. لیکن فرض کیجئے کہ رو آف آر کانسٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ایکویژن سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اگر رو آف آر کانسٹنٹ ہے، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک فرضی بات ہے، تو اس کی قیمت بنتی ہے ماس آف دا سن ڈیوائڈیڈ بائی دا والیوم آف دا سن، جو 4/3 پائی ریڈیس آف دا سن کیوبڈ ہے. چلیے ہم اگر رو کی یہ قیمت ڈالتے ہیں ڈی پی بائی ڈی آر والی ایکویژن میں، تو وہاں سے پھر ہمیں پریشر ایٹ دا سینٹر آف دا سن ملتا ہے، جس کی قیمت ہے جی انٹو دا ماس آف دا سن انٹو دی ایوریج ڈینسٹی، جو 1.4 گرامز پر سینٹی میٹر کیوب بنتی ہے، ڈیوائڈیڈ بائی دا ریڈیس آف دا سن. اور اگر آپ یہ سارے اعداد اس فارمولے میں ڈالیں، اس سے جواب نکلتا ہے 3 × 10⁹ ایٹماسفیئرس. اب ایٹماسفیئرز سے مطلب یہ کہ زمین پر جتنا ہوا کا دباؤ ہے، اگر اس کو آپ ایک ایٹماسفیئر کہیں تو سورج کے مرکز میں اتنا زیادہ پریشر ہے، 3 × 10⁹ ایٹماسفیئرس. اس کا مطلب یہ کہ ایٹمز تو وہاں نہیں ہوتے، لیکن نیوکلیائی آپس میں اکثر ٹکراتے ہیں. یہاں میں نے آپ کو ویلوسٹی ڈسٹریبیوشن آف نیوکلیائی کے 2 مختلف گرافس دکھائے ہیں، جب ٹیمپریچر 1 ملین ڈگریز کے ہوتا ہے اور جب ٹیمپریچر 2 ملین ڈگریز کے ہوتا ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت جب ملینز آف ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور پریشر 10⁹ ایٹماسفیئرز ہوتا، تو پھر
فیوژن کے کنڈیشنز ممکن ہو جاتے ہیں. لیکن